السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سورنگی۔ ویورز، عمران خان نے آج پھر جنرل باجوہ پر سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں اور کہا ہے کہ جنرل باجوہ مجھے میری کمر میں پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے تھے، چھرا مار رہے تھے اور ہمدردی بھی ساتھ میں کر رہے تھے۔ جنرل باجوہ پر الزامات عمران خان کے کوئی پہلی دفعہ نہیں آ رہے، لیکن اس سے پہلے بھی عمران خان لگاتے رہے ہیں۔ لیکن جو بڑی بات میں نوٹ کر رہا تھا، آج صحافیوں سے گفتگو کی ہے عمران خان نے لاہور میں، ابھی پھر خبر آئی کہ جی پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو ایک عادت سی پڑی ہوئی ہے قوم سے خطاب کرنے کی بھی۔ جب وزیر اعظم نہیں بنے تھے اس وقت بھی اسی طرح ہی سرکاری جھنڈا، پاکستان کا جھنڈا اور پی ٹی آئی کا جھنڈا جو ہے وہ پیچھے لگا کے سائیڈوں میں، اور جس طرح پرائم منسٹر قوم سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں یا صدر مملکت خطاب کریں، تو اس طرح چیف ایگزیکٹو کے طور پر اپنے آپ کو شو کرتے تھے۔ تو اب ظاہر ہے وہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے زیادہ بولنے کی، بار بار بولنے کی، اور جھوٹ بولنے کی، الزامات لگانے کی، اور مسلسل تواتر کے ساتھ الزامات لگانے کی، تاکہ جو الزامات وہ لگا رہے ہیں وہ لوگوں کو بار بار ریپیٹ ہوتے رہیں، لوگوں کو لگے کہ یہ سچ ہے شاید۔ تو اس لیے آج پھر عمران خان نے جو بڑی بات میں کرنا چاہ رہا تھا، اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو پھر سے اپیل کی ہے، تعریفیں بھی کی ہیں کہ جی ملک کو معاشی بحران سمیت تمام جو بحران ہے، جو بھی سیاسی بحران ہے، تو ان سے نکالنے میں اسٹیبلشمنٹ بہت اچھا کردار ادا کر سکتی ہے، یہ عمران خان کہہ رہے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی عمران خان مسلسل جو اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر چکی ہے، لا تعلق کر چکی ہے، اعلانیہ اسٹیبلشمنٹ نے، جنرل باجوہ نے اعلان کیا تھا، ڈی جی آئی ایس آئی نے اعلان کیا تھا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے، فوج کے ترجمان نے، بلکہ آرمی چیف نے خود اعلان کیا تھا اس وقت کہ بھئی ہمارا تعلق آئندہ نہیں ہوگا سیاست میں، فوج مداخلت نہیں کرے گی، آئی ایس آئی مداخلت نہیں کرے گی۔ لیکن ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بھئی چلیں یہ اچھا عمل ہے، اچھا اقدام ہے اگر اسٹیبلشمنٹ لا تعلق ہو جاتی ہے، سیاسی جماعتوں کا مطالبہ بھی یہی تھا۔ لیکن عمران خان صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی یعنی آشیرواد کے بغیر، چھتری کے بغیر ان کی سیاست چل نہیں پا رہی، اور نہ چلنی ہے اور نہ ان کو اقتدار ملنا ہے۔ اس لیے بار بار وہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے اور الیکشن کروائے، حکومت کو پریشرائز کرے، اور میڈیشن کا رول، ثالثی کا رول پلے کرے یا میری مدد کرے۔ یہ عمران خان صاحب کی خواہش ہے۔ تو میں اس پہ یہ سوچ رہا تھا کہ عمران خان کی جنرل باجوہ نے مدد کی، اور عمران خان نے جو جنرل باجوہ کے ساتھ اب کر رہے ہیں عمران خان، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، آپ وہ بھی نوٹ کر لیں۔ جو عمران خان کا محسن ہے، صرف جنرل باجوہ بھی نہیں، جتنے بھی محسن ہیں عمران خان کے، جو عمران خان کے اے ٹی ایم بنے ہوئے تھے، جو عمران خان کے انویسٹرز تھے، جہانگیر ترین ہو، علیم خان ہو، یا باقی جو بہت سارے اور لوگ ہیں، یا ان کے قریبی رفقائے کار جو ہیں عمران خان کے، ان کے ساتھ عمران خان نے کیا حشر نہیں کیا؟ جنرل باجوہ کے ساتھ تو ابھی کر رہے ہیں۔ تو جس نے بھی عمران خان پر احسانات کیے ہیں، وہ حضرت علی کا قول ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بھئی بچو اس کے شر سے جس پر آپ احسان کرتے ہو۔ تو عمران خان پر احسان کرنا یعنی عمران خان کے ساتھ دشمنی کرنے کے مترادف ہے۔ جس نے بھی احسان کیا ہے اس کو عمران خان نے ڈسا ہے، یا ڈسنے کی کوشش کی ہے، بلکہ ڈسا ہے۔ تو جہانگیر ترین اور علیم خان کی مثال میں آپ کو سامنے ہے آپ کے، وہ سب سے بڑے انویسٹر تھے نا، ان کے اے ٹی ایم بنے ہوئے تھے، یہ تصور تھا نا۔ لیکن ان کے ساتھ کیا کیا عمران خان نے؟ تو اب جنرل باجوہ کے خلاف بھی ابھی تک وہ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں۔ کیا کیا الزامات لگائے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ پڑھ کر سناؤں گا، شیئر کروں گا۔ لیکن میں اسٹیبلشمنٹ پہ بھی سوچ رہا تھا کہ کیا یہ بات اسٹیبلشمنٹ نہیں سوچ رہی ہوگی، نہیں نوٹ کر رہی ہوگی کہ عمران خان نے
जनरल बाजवा ने इनकी हेल्प की, इनको इक़्तिदार दिलवाया, इनको जितवाया 2018 में, जिसका जनरल बाजवा खुद एतराफ़ करके गए हैं कि जी सियासत में मुदाखलत रही है, यानी वो उन्होंने भी की, और ये खुद इनके साथी इमरान खान के तस्लीम कर रहे हैं कि भाई जनरल बाजवा इमरान खान के मोहसिन है। और इमरान खान मुतअद्दिद बार ये बात तस्लीम खुद भी कर चुके हैं, पीटीआई के रहनुमा कह चुके हैं, परवेज़ लाई ने कहा है कि भाई मोहसिन है, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा है मोहसिन है, और बाप बनाया हुआ था उस वक़्त बाप। शहरयार आफरीदी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा हमारे बाप की तरह हैं, ये अल्फाज हैं उनके, मैंने खुद अपने कानों से सुने हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो अब इनको नया बाप चाहिए, यानी पीटीआई को आप इस तरह कह सकते हैं कि पीटीआई को अब नए बाप की तलाश है एस्टेब्लिशमेंट में। तो पहले वाले बाप को इन्होंने रिटायर कर दिया, रिटायर हो गए तो उनको गालियां दे रहे हैं, खरी खरी सुना रहे हैं, इल्जाम तराशी कर रहे हैं, संगीन किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं पुराने बाप पर, पहले वाले बाप पर। तो ये तो नाफरमान औलाद हुई कि अपना बाप जिसको बनाया हुआ था उसको आप गालियां दे रहे हैं, उस पर इल्जामात लगा रहे हैं, और उसको मुल्क दुश्मन करार दे रहे हैं कि भाई इन्होंने जो मुल्क के साथ किया है ये मुल्क दुश्मन भी ऐसा नहीं कर सकता। ये अल्फाज हैं इमरान खान के। आप जनरल बाजवा को मुल्क दुश्मन करार दें, गालियां दें, संगीन किस्म के इल्जामात लगाएं, तो अब जो नया बाप आपका बनना चाहेगा फर्ज करें एस्टेब्लिशमेंट में, तो वो क्या सोच कर आए आपको आपका बाप बने, आपके सर पर साया किस चीज का रखे, क्या सोच कर रखे कि आप उनकी भी पगड़ी उछालेंगे बाद में जब वो हाथ आशीर्वाद का हटा देंगे, तो क्या उनके साथ भी यही असर करेंगे? यानी जो अभी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी चीफ या फौज या ISI, ये अगर आशीर्वाद रखें आप पे, फर्ज करें आपकी कोई हेल्प करें या मुदाखलत करें, आपको थोड़ा सा बैसाखी आपके बने, तो ये रिटायर होंगे तो फिर इनके साथ भी आप यही असर करेंगे जो बाजवा साहब के साथ कर रहे हैं। क्या एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं सोच रही होगी कि आप एहसान फरामोश हैं, आप पे एहसान करना जो है वो जुर्म बन जाएगा एस्टेब्लिशमेंट का? क्या एस्टेब्लिशमेंट, ISI, फौज ये नहीं सोच रहे होंगे? मेरा तो ख्याल है कि सोच रहे होंगे। तो बहरहाल अगर नहीं सोच रहे तो इनको सोचना चाहिए होगा एस्टेब्लिशमेंट को कि उस इमरान खान पर कैसे एहसान किया जा सकता है जो इमरान खान जनरल बाजवा का नहीं बन सका, जो अपने मोहसिनों का नहीं बन सका, जहांगीर तरीन का और बाकियों का नहीं बन सका, वो इमरान खान मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का या क्या बनेगा? जो नया बाप बनेगा तो वो किस मुंह से इमरान खान का बाप बनेगा? क्योंकि इन्होंने बाप तो बनाना है, जिसने भी मदद करनी है माजी में बाप बना चुके हैं ना जनरल कमर जावेद बाजवा को, तो नए जो भी एस्टेब्लिशमेंट में आशीर्वाद इन पे रखेगा तो उसको बाप बना देंगे। तो ये इमरान खान ने आज जो मीडिया टॉक की है, और उसमें एक तो इल्ज़ाम लगाया है कि जी हमारे मेंबरान को पंजाब में मेंबरान के साथ राब्ते किए जा रहे हैं, और 3 मेंबरान जो है सूबाई असम्बली के, पंजाब असम्बली के, उनको न्यूट्रल रहने का कहा गया है कि आप वजीर आला के परवेज़ लाई के एतमाद के वोट में न्यूट्रल रहें, वोट न दे। ये राब्ता किया जा रहा है, ये इल्ज़ाम भी लगाया है, और इल्ज़ाम लगाया है एस्टेब्लिशमेंट पे। एक तरफ खुद एस्टेब्लिशमेंट को दावतें दे रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को के जो पुराने जो आर्मी चीफ थे, साबिक आर्मी चीफ, उनको गालियां भी दे रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी भी कर रहे हैं, फिर साथ में एस्टेब्लिशमेंट को दावत भी दे रहे हैं कि सियासी और माशी बहरानों का हल एस्टेब्लिशमेंट निकाल सकती है, वो अच्छा रोल किरदार अदा कर सकती है। और फिर उसी वक्त ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से राब्ते किए जा रहे हैं हमारे मेंबरान के साथ। 3 मेंबरान के लिए कहा है, नाम तो नहीं लिया, लेकिन 3 की फिगर बताई है कि 3 मेंबरान के साथ राब्ता किया गया है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से नहीं। हुकूमत पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। भाई आप इल्ज़ाम भी साथ में लगा रहे हैं, आप दावत भी दे रहे हैं। पुराना वाला जो था आपका है मददगार, जिसको बाप बनाया हुआ था, मुहसिन जो थे आपके, उनको गालियां भी दे रहे हैं साथ में। तो ये तजादात हैं। या तो एस्टेब्लिशमेंट को दावत न दें, आप गालियां ही देते रहें, या दावत न दें। अगर दावत दे रहे हैं तो फिर इल्जामात न लगाएं। तो ये तजाद है, वैसे मुतजाद चीजें हैं।
تو بہرحال پھر عمران خان کہتے ہیں جی کراچی میں ایم کیو ایم کو ایک متحد کیا جا رہا ہے، ایم کیو ایم کے جو دو دھڑے ہیں، جو ان کی جماعت دوسری جو بنی ہے، ان کو متحد کیا جا رہا ہے، اور پھر بی اے پی جو ہے باپ پارٹی، ان کو پیپلز پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے کراچی میں۔ تو کہا جی اسمبلیوں میں ہم نہیں جائیں گے۔ عمران خان کہتے ہیں اسمبلیوں میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ملک میں استحکام صرف اور صرف شفاف انتخابات سے ہی ممکن ہے، کیونکہ اس وقت ظاہر حکومت مہنگائی کی وجہ سے اس وقت حکومت نقصان میں جا رہی ہے، خسارے میں جا رہی ہے۔ حکومت کو ووٹ، ان دنوں میں الیکشن ہوئے تو حکومت کو ووٹ نہیں ملنا، انہوں نے غلطی کی یا درستگی کی، صحیح فیصلہ تھا غلط فیصلہ تھا، یہ وقت ثابت کرے گا آنے والا، لیکن فی الحال یہ خود تسلیم کر رہے ہیں سیاسی جماعتیں، 13 جو جماعتیں ہیں، کہ بھائی ہم نے سیاست داؤ پر لگا کر ریاست کو بچا لیا ہے، کیونکہ عمران خان کے ہاتھ میں ریاست مزید اگر کچھ مہینے چلتی تو ملک کا تہس نہس ہو جاتا، معیشت تہس نہس ہو جاتی، ملک دیوالیہ ہو سکتا تھا، ملک اللہ رحم کرے نہیں کہنا چاہیے، لیکن عمران خان کا جو پلان تھا، جو جس ڈگر پہ عمران خان چلا رہے تھے، ملک کو لے کے جا رہے تھے، وہ خسارے والا، نقصان والا راستہ تھا۔ تو انہوں نے دیکھ لیا، اسٹیبلشمنٹ نے بھی دیکھ لیا، یہ تو تباہ کر رہے ہیں ملک کو، ملک توڑنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ خود یہ باتیں کرتے رہے ہیں کہ جی جوہری اثاثے جو ہیں وہ بھی ہمارے محفوظ نہیں ہوں گے، وہ بھی تباہ ہو جائیں گے، فوج تباہ ہو جائے گی، پاکستان 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، یہ عمران خان کہتے رہے ہیں، یہ شاید ان کا پلان تھا جو وہ انڈائریکٹلی بتانا چاہ رہے تھے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کی مدد نہیں کی، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ جی جنرل باجوہ نے میرے ساتھ ہاتھ کیا، دھوکہ کیا، وہ مجھے اچھا پلے بوائے کا بھی اعتراف کیا ہے کہ جنرل باجوہ نے آخری ملاقات میں مجھے کہا کہ عمران آپ پلے بوائے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ جی ہاں جی میں رہا ہوں پلے بوائے۔ یہ عمران خان نے اعتراف خود کر لیا ہے کہ میں نے باجوہ صاحب کو کہا کہ میں پلے بوائے رہا ہوں۔ اچھا جی یہ کہتے ہیں کہ جی شفاف انتخابات ہوں، اچھا اسٹیبلشمنٹ معیشت سمیت تمام بحرانوں سے نکلنے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہے، یہ الفاظ ہیں عمران خان کے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی وہ ان کی خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے، اور مداخلت کیا مطلب، وہ چاہتے ہیں کہ میری مدد کرے، مداخلت یہ والی نہیں کہ ان کی ایک پیج پر ان کے ساتھ آ جائے موجودہ حکومت کے ساتھ، یہ ایسی بات نہیں کر رہے، وہ مداخلت یہ چاہتے ہیں کہ میری مدد کریں، میری بیساکھی بنے، اسٹیبلشمنٹ بیساکھیاں بنے، اسی طرح ہی 2018 میں جس طرح بنی تھی اور اقتدار میں لائے گئے تھے، کندھے پہ بٹھا کے عمران خان کو جس طرح لایا گیا تھا، اسی طرح عمران خان چاہتے ہیں۔ اچھا آگے کہتے ہیں کہ جی حسین حقانی کو جنرل باجوہ نے لابنگ کے لیے امریکہ میں ہائر کیا تھا، اور ڈونلڈ لو جو ہے ان کو پاکستان سے سبق پڑھایا گیا۔ حسین حقانی میرے خلاف مہم چلا رہے تھے اور جنرل باجوہ کی تشہیر کر رہے تھے۔ امریکہ میں ٹرمپ حکومت نے میرا تاریخی استقبال کیا، اور جنرل باجوہ نے آخری ملاقات میں کہا کہ آپ پلے بوائے ہیں عمران خان۔ میں نے جواب دیا کہ جی ہاں میں پلے بوائے رہا ہوں، پلے بوائے رہا ہوں۔ قمر جاوید باجوہ میری کمر میں چھرا مار رہا تھا اور ہمدردی بھی کر رہا تھا۔ ہمارے 3 اراکین پنجاب اسمبلی کو اعتماد کے ووٹ کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل رہنے کا کہا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ میں تاحال جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کا سیٹ اپ کام کر رہا ہے۔ کراچی میں ایم کیو ایم کو اکٹھا اور بی اے پی کو پیپلز پارٹی میں شامل کرایا جا رہا ہے، پاکستان میں کرایا جا رہا ہے، ہو نہیں رہی، کرایا جا رہا ہے، یعنی یہ بھی انڈائریکٹلی الزام ہے اسٹیبلشمنٹ پہ کہ ان کو شامل کرایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی میں، بی اے پی کے ارکان کو۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا نام ایک آدمی ہے، باجوہ احتساب نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے تعلقات خراب ہوئے۔ بھائی احتساب کس چیز کا؟ آپ نے 1947 سے لے کے 2018 تک جو قرضہ لیا گیا تھا باہر سے، یہ ریکارڈ پر چیک کر لو آپ،
ساری حکومتی ممبران وزراء بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کے 4 سالہ پونے 4 سالہ دور کا جو قرضہ ہے، بیرونی قرضہ، وہ 1947 سے 2018 تک جو قرضہ لیا گیا ہے اس سے بھی زیادہ انہوں نے پونے 4 سال میں قرضہ لیا۔ کام کیا کیا؟ معیشت تباہ کی، کوئی موٹر وے بنائی، کوئی بجلی گھر بنایا، کوئی ڈیم بنایا، کوئی ایٹم بم بنایا، کیا کیا؟ لاکھوں لوگ بے روزگار بھی کیے، کوئی گھر بنا کے دیے لوگوں کو، 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، 50 لاکھ گھر دینے تھے، کچھ کیا بھی نہیں، اور ملک بھی تباہ کیا اور قرضہ بھی لیا۔ تو یہ کدھر گئے پیسے؟ یہ تو سیدھی سی بات ہے، کرپشن ہوئی ہے، کھائے پیے ہیں۔ تو جو کرپشن ہوئی ہے تو اس کا احتساب عمران خان دوسرے پہ الزامات دوسروں پہ لگا رہے ہیں کہ جی باجوہ احتساب نہیں کرنا چاہ رہے۔ بھائی اپنے لوگوں کا احتساب کیوں نہیں کر رہے آپ؟ اپنے کو احتساب کے لیے کیوں پیش نہیں کر رہے؟ ابھی تو مقدمات بنے نہیں ہیں۔ عمران خان کے دور کے جو کرپشن کے میگا اسکینڈلز ہوئے تھے ان کی تو ابھی تحقیقات شروع ہی نہیں ہوئی۔ ابھی تو باقی معاملات، الزام تراشی، گالم گلوچ اور یہ مقدمات عمران خان پر چل رہے ہیں، توہین عدالت، توہین الیکشن کمیشن اور الزام تراشی کے، کرپشن کے۔ شاید یہ بھی پالیسی ہو عمران خان کی کہ جی الزامات لگاؤ تاکہ حکومت بھی ادھر مصروف رہے، اسٹیبلشمنٹ بھی الزامات پہ مصروف رہے جواب دینے میں، اور میری اور میرے ساتھیوں کی جو کرپشن اور میگا اسکینڈل تھے ان پر کسی کی توجہ نہ جائے۔ یہ ہو سکتا ہے یہ پالیسی ہو عمران خان کی، مجھے جو لگ رہا ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ اسمبلی میں جا کر کیا کریں گے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بشرا بی بی خاتون خانہ ہے۔ ہم آڈیو لیگ سے اپنے نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ اخلاقیات سکھا رہے ہیں عمران خان، جس نے گالم گلوچ سکھائی لوگوں کو، سیاست میں عدم برداشت سکھائی، جس نے سیاسی ماحول کو آلودہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ قیامت کی نشانی ہے ویسے۔ اچھا جی، ملک میں شفاف الیکشن ہوں اور پائیدار حکومت بنے۔ شفاف الیکشن سے ملک میں استحکام آئے گا۔ اسٹیبلشمنٹ معیشت سمیت سب بحرانوں سے نکالنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور بلاول بھٹو کو افغانستان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ موجودہ افغان حکومت کے ساتھ بہترین تعلقات تھے۔ دہشت گردی بیچ کر ڈالر کمائے جا سکتے ہیں۔ مشرف نے بھی دہشت گردی بیچ کر ڈالر کمائے۔ یہ جملے دیکھیں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ پاکستان کا فائدہ کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، کیا نقصان کر رہا ہے، عالمی سطح پر کیا میسج کنوے کر رہا ہے۔ یہ وہ اسی طرح یہ مجھے لگ رہا ہے جس طرح پہلے عمران خان نے ایران میں جا کر بھی کہا تھا اور اقوام متحدہ میں تقریر کی تھی کہ طالبان ہماری ایجنسی نے بنائے تھے، ISI نے بنائے تھے، ہم نے بنائے تھے، پاکستان نے بنائے تھے۔ یہ عمران خان کہہ چکے ہیں۔ تو یہ تو چارج شیٹ کر رہے تھے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے ہمارے اداروں کو۔ تو اس وقت ہم نے پروگرام کیے تھے، ویلاگ کیے تھے میں نے، لیکن اداروں نے اس کا بھی نوٹس نہیں لیا تھا۔ یہ الزامات ان پہ الگ ان کے خلاف چارج شیٹ بن سکتی ہے عمران خان کے خلاف۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی دہشت گردی بیچ کر ڈالر کا، دہشت گردی کو ختم کرنا چاہیے یا بیچنا چاہیے کہ کسی اور ملک کو؟ یہ کون سا عقل ہے جو خان صاحب بیان کر رہے ہیں؟ اچھا جی، دہشت گردی بیچ کر ڈالر کمائے جا سکتے ہیں۔ پرویز مشرف نے بھی دہشت گردی بیچ کر ڈالر کمائے لیکن 80,000 جانوں کا نقصان کیا۔ نجم سیٹھی پہ بھی برسے ہیں کہ جی نجم سیٹھی کو کرکٹ کے الف کا پتہ نہیں ہے۔ رمیز راجہ کے دور میں پاکستانی ٹیم فائنل میں پہنچی، رمیز راجہ نے پیسے بچائے اور یہ لٹا رہے ہیں۔ نجم سیٹھی کو لانے کے لیے PCB کا آئین تبدیل کیا گیا۔ یہ ہیں آج عمران خان کی الزامات اور صحافیوں سے، میڈیا سے گفتگو۔ تو میں فوکس یہ تھا میرا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ابھی بھی وہ دعوتیں دے رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں جنرل باجوہ کو، اپنے محسن کو، اور نئے محسن کی تلاش میں ہیں، یعنی PTI کو نیا باپ چاہیے۔ تو اسٹیبلشمنٹ یہ شاید سوچ رہی ہوگی یا نہیں سوچ رہی، تو سوچنا چاہیے کہ عمران خان نے اپنے پہلے والے محسنوں کے ساتھ، جنرل باجوہ اور جہانگیر ترین اور دیگر کے ساتھ کیا حشر کیا ہے، جو اب نئے محسن اگر بنیں گے تو کیا سوچ کر بنیں گے، اور ان کو بھی تیار رہنا چاہیے۔ اگر کوئی بنتا ہے عمران خان کا باپ یا محسن، تو میرا خیال ہے ان کو بھی پھر پگڑی اچھلوانے کے لیے تیار رہنا چاہیے ماضی میں، مستقبل میں،
کہ آنے والے دنوں میں عمران خان ان کے ساتھ بھی یہی اشر کریں گے جو آج جنرل باجوہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔